أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اس آیت کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد اس کا ربط کیا ہے اوپر سے وہ سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، تم نماز کے قریب بھی مت ہو اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، تم جو بولتے ہو اس کو تم سمجھو. ولا جنوباً، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت ہو مگر یہ کہ مسافر ہو. حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی آدمی حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہے یا بیوی سے صحبت کی ہے، پھر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پاک مٹی کا ارادہ کرو، پھر اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھ کا مسح کرو. بے شک اللہ تعالی درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے. دیکھو، اس آیت کریمہ میں نماز کا ادب بتایا ہے. نشے کی حالت میں نماز نہیں، قریب بھی مت ہو. اوپر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ نے عبادت کا تذکرہ کیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. تو اب عبادت کے اندر سب سے بڑی عبادت نماز ہے، تو نماز کا ادب بتایا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب ہونے سے منع کیا نشے کی حالت. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو خطاب کیا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو. ایمان والوں کو کیوں خطاب کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز تو ایمان والے ہی قائم کرتے ہیں، غیر مسلم تھوڑی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ایمان والوں ہی کو کہا جائے گا. اور ایمان والے شراب میں مبتلا ہو گئے تھے جس نے ان کے ذہن کو خراب کیا تھا، بگاڑ دیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا. کافر تو نہ نشے میں نماز پڑھتا ہے نہ بغیر نشے کے نماز پڑھتا ہے، لہذا اس کو تو خطاب کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ابھی آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی، کیا معاملہ ہوا تھا؟ امام رازی نے اس کے بارے میں دو حدیثیں، دو قول نقل کیے. ایک قول تو یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، پہلے بات کلیئر کر دوں کہ پہلے شراب جائز تھی،
ممانعت نہیں آئی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ پیو، لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے روکا نہیں گیا تھا پہلے. تو بہت سارے بڑے بڑے صحابہ شراب پیتے تھے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی پیتے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے دلوں میں ایک بات تھی کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں سے محفوظ رکھا جو آگے چل کے منع ہونے والی تھی، اس لیے آپ نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی نہیں. اور بعض ایسے سلیم الفطرت بھی لوگ تھے کہ نشہ نہیں کرتے تھے. بعض صحابہ نے اس لیے شراب چھوڑ دی تھی کہ ان کو پتا چلا کہ وہ نشے کی حالت میں کچھ بکواس کر رہے تھے، تو ان کو اس پر افسوس ہوا کہ اچھا میرا مذاق اڑایا جائے، میں نہیں پیوں گا، اس لیے شراب چھوڑ. تو بڑے بڑے صحابہ کی دعوت کی گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھانے کی دعوت تھی، کھانا تیار ہوا اور شراب بھی رکھی گئی. سب نے کھانا کھایا، شراب پی، لیکن شراب پی کر مست ہو گئے. اس مستی کے عالم میں مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا. نماز کے لیے کسی کو کھڑا کر دیا. ایک روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کیا، اور بعض روایت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی تذکرہ ہے. اور نماز پڑھائی. نماز پڑھا رہے تھے تو یہ آیت کریمہ پڑھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کے بجائے پڑھا کہ اعبد ما تعبدون. معنی پورا بدل گیا. یہ کافرو جس کی تم پوجا کرتے اس کی میں بھی کرتا. یہ تو ہو نہیں سکتا. تو یہ ہوا کیوں؟ نشے کے عالم میں ہوا، نشہ کیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز کے اوقات میں نہ پیا جائے. شراب کو نماز کے اوقات میں نہ پیا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ اتنے دیر تک نشہ رہے گا، تو وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ عشاء کے بعد پیتے تھے اور صبح فجر آتے آتے پھر نشہ اتر جاتا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں شراب بالکل حرام کر دی گئی. تو یہ آیت کریمہ اس وقت اتری جبکہ صحابہ کرام کو کہا گیا کہ نماز کے وقت شراب نہ پی جائے، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، نماز کے قریب بھی مت ہو. ایک روایت یہ بھی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے صحابہ کرام کی ایک جماعت شراب کے حرام ہونے سے پہلے وہ پیتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے آتے تھے. تو حضور کی بھی ایک بے ادبی ہے، بھائی نشے میں کیا ٹھکانا ہے آدمی کا. اور ایک بات یاد رکھو، قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ شراب پی کر نشے میں ہو تو مت آؤ. شراب پی کر نشے کا نہیں، تم نشے میں ہو تو مت نماز کے قریب ہو. اب آپ یہ کہو کہ بھائی ہم تو شراب پیتے نہیں، کیونکہ بات تو یہی کریں گے کہ نگونے کو تو ہم شراب سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ اس سے بھی نشہ ہوتا ہے، اس سے بھی نشہ ہوتا ہے اور اس میں بھی طہارت اور پاکی کا کوئی خیال ہوتا نہیں ہے. نماز کے لیے شرط ہے پاکی. دیکھیے یہ جو شراب حرام ہوئی ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوئی. کل میں تفسیر دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پورا کا پورا ایک بار کی نازل نہیں کیا، کیونکہ اگر پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو سارے حکموں پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے جس جس حکم کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نازل کرتے تھے. اس شراب کے حرام ہونے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ابو داؤد شریف میں نقل کیا
کہ جب شراب کی حرمت کے بارے میں کچھ حکم آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ تعالی آپ شراب کے بارے میں پوری وضاحت کر دیجئے۔ تو پھر وہ آیت نازل ہوئی جو سورہ بقرہ میں ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتلا دیجئے، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ہاں کچھ فائدہ ہے شراب میں اور جوئے میں، لگ جاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ شراب میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے جوش میں آ جاتا ہے۔ جو لوگ یوں سوچتے ہیں کہ شراب پینے سے طاقت آتی ہے وہ غلط ہے، شراب پینے سے طاقت نہیں آتی۔ شراب پینے سے آپ کے بدن میں جو طاقت ہے اس میں ایک جوش آ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کام کرنے والے کہتے کہ نہیں ہم تھریا تو رکھنا ہی پڑے گا تاکہ اس کے جوش سے ہم کام کر لیں گے، یہی تو ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی طاقت، کوئی گن ہی نہیں ہے اس میں، ہے کوئی طاقت نہیں۔ اب جب آدمی کا نشہ اترتا ہے تب اس کا دماغ ٹھکانے آتا ہے کہ ارے میں کہاں تک اس دنیا میں تھا، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے، سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، طاقت سب۔ تو شراب کے ذریعے آپ کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس خون میں جوش لایا جاتا ہے۔ جب نشہ ختم تو وہ جوش بھی ختم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت نازل کی کہ اس میں گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کچھ فائدہ بھی ہے لیکن ان کا گناہ نفع سے بڑھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور دوسرے سپاہی کی یہ آیت سنائی گئی۔ تو پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ آپ یہ شراب کے بارے میں کچھ مکمل وضاحت فرما دیجیے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ پھر ان کو بلایا گیا کہ دو یہ آیت آئی ہے، انہوں نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ شراب کے بارے میں کوئی وضاحت کر دیجیے۔ تو پھر چھٹے سپارے کی آیت نازل ہوئی جس میں اس کو حرام کہا گیا کہ وہ گندگی ہے، فاجتنبوا تم اس سے بچو، اور پھر آخر میں فہل انتم منتہون، تم رکو گے کہ نہیں، شراب سے بچو گے کہ نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا انتہینا، ہم رک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شراب کے حرام ہونے کو رفتہ دھیرے دھیرے بتدریج، کیونکہ ایک دم سے شراب کو حرام کر دیا جاتا تو مشکل تو تھا، اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو حرام کیا۔ ایک دم سے اگر کہتے تو بند کرنا مشکل ہے، آج بھی اگر کوئی گناہ پیتا ہو جو بھی اس کو کہا جائے تو کہا یار یہ تو بند ہوئے، تو بھئی آپ تھوڑی 50 پیتے تھے تو 10 کر دیجئے، 20 کر دیجئے، پھر دھیرے دھیرے کم کر دیجئے، اپنا دیکھیں نقصان اس میں کتنا ہے پینے میں، شریعت کا حکم ٹوٹتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آدمی کو ایک دم سے نہ چھوٹتی ہو تو دھیرے دھیرے چھوڑنا چاہیے، لیکن چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس کا اثر اولاد کے اوپر برا پڑتا ہے، اپنی خود کی صحت کے اوپر فرق پڑتا ہے، کتنے گناہ کا مجموعہ ہوتا ہے، جہاں پیا جاتا ہے وہاں پہ کتنی برائیاں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہے، بہتان لگتی ہے، جھوٹ وہاں پہ ملایا جاتا ہے، برائیاں وجود میں آتی ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت ہو اس حال میں کہ نشے میں ہو۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ نشہ ایک تو شراب کا ہوتا ہے اور بھی دوسری جو بھی چیز نشے میں لاوے وہ حرام ہے، یاد رکھیے کل مسکر خمر وقلیلہ وکثیرہ سوا، جو چیز نشے میں لاتی ہو وہ شراب ہے، وہ تھوڑی اور زیادہ سب برابر ہے۔ تو ایک تو شراب کا نشہ، دوسرا ایک نشہ نیند کا ہوتا ہے، آدمی کو اتنا نیند میں ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ وہ استغفار کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو ایک مفسر ضحاک ہے، ان کا فرمانا یہ ہے
کہ آدمی کو نیند آ رہی ہو تو نیند کی حالت میں نماز نہ پڑھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نعس النوم احدکم وهو یصلی فلیرقد، جب تم میں سے کسی کو نیند آ لگے، نیند آ جائے اچھی طرح سے حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سو جاوے، حتی یذهب عنہ النوم، یہاں تک کہ نیند ختم ہو جائے. فإن أحدكم اذا صلى وهو ينعس، جب تم میں، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے اور سوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لعلہ یذهب یستغفر، کہ وہ تو استغفار کر رہا ہے اور اپنے آپ کو گالی دیتا ہو، اللہم لا تغفرنی، اللہ میری مغفرت مت کرنا. کوئی ایسا پڑھ رہا ہے اللہم اغفر لی ہے، اس کو اللہم لا تغفر لی پڑھ رہا ہے، تو دعا کر رہا ہے کہ بد دعا کر رہا ہے. تو کہا بھائی پہلے سو جا، اچھا فریش ہو، اس کے بعد نماز میں آ. یہ کیوں حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی عبادت ہم دل جمعی سے کر سکیں، دل کی حاضری سے، دھیان سے، اللہ سے لو لگا کے کر سکیں. اسی لیے احادیث شریفہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری نماز کے اندر کوئی چیز مشوش ہے. مشوش کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو گڑبڑ کرنے والی ہے، دھیان کو ادھر ادھر کرنے والی ہے، تو کہا پہلے وہ کام کر لے. چنانچہ حدیث شریف میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو ابو داؤد شریف اور حاکم نے مستدرک میں نقل کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یصلین احدکم وہو حاکم، تم میں سے کوئی آدمی ہرگز نماز نہ پڑھے جبکہ اس کو لگی ہوئی ہو، آگے یا پیچھے، پیشاب لگی ہو یا پیخانہ لگا ہو، ٹوائلٹ لگی ہو. اب وہ ایک حدیث، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ وہ ہوا ضام بین فخذیہ، وہ اپنے دو رانوں کے بیچ میں دبا کے کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے ایسے. تو نماز پڑھ رہا ہے کہ دماغ میں پیشاب پاخانہ ہے؟ کہا پہلے فارغ ہو جا. اسی لیے کہتے لا عبرۃ بالحاکم، جس کو ٹوائلٹ لگی ہو یا پیشاب لگی ہو اس کی رائے کا بھی اعتبار نہیں. وہ اگر کوئی آپ کو ایڈوائس دے گا اس کی ایڈوائس کا بھی اعتبار نہیں، کیونکہ وہ دل اس کا خالی نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا. تو آپ کو لگی ہے پیشاب یا ٹوائلٹ تو جاؤ پہلے فارغ ہو، اس کے بعد نماز پڑھو تاکہ اطمینان ہو سکے. اور ایک حدیث سنیے، ایک اور چیز، بھوک لگی ہے، کھانا تیار ہے اور نماز بھی کھڑی ہو گئی، پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو. کیسی شریعت ہے آپ بتائیے؟ ہیں ہم کیا کہیں گے؟ ابھی ہم جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے پھر آرام سے کھاتے ہیں. ہم کیا بولتے ہیں؟ ایسے ہی بولتے ہیں کہ ابھی ہم ذرا جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر آرام سے کھائیں گے. یہ نہیں کہتے کہ ہم جلدی جلدی کھا لیتے ہیں آرام سے نماز پڑھیں گے. حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اذا حضر العشاء، جب شام کا کھانا تمہارے سامنے آ گیا، واقیمت الصلاۃ، نماز قائم کی گئی، فابدؤوا بالعشاء، پہلے کھانا کھا لو، ورنہ دماغ میں روٹی اور چاول چلے گا کہ کیا پکا ہوگا. دیکھو یہ دین ہے، کتنا اچھا دین. آپ بتاؤ ہمارا کتنا خیال کیا گیا اس دین کے اندر. پہلے کہتے ہیں اپنے پیٹ کی پھر صحت کی، پہلے پیٹ کی پھر صحت کی. پہلے آدمی جب پیٹ بھرا ہوگا، اطمینان ہوگا، تو پھر آرام سے دھیان سے نماز پڑھ سکے گا. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم لوگ نماز کے قریب مت ہو. اب دیکھیے یہاں تفصیل کے اندر ایک بات یہ ہے کہ صلاۃ سے نماز مراد ہے یا مسجد مراد ہے. بعض مفسرین نے
نماز مراد لیا کہ نماز کے اندر نشے کی حالت میں مت آؤ، نشے کے ساتھ نماز نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز سے مراد نماز کی جگہ ہے، نماز کی جگہ، کہ تم نشے کی حالت میں مسجد کے اندر داخل مت ہو، مسجد کے قریب مت ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن مسعود، حضرت حسن اور امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد ہے۔ اور دوسرا قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور بہت سارے صحابہ کرام کا، کہ نشے کی حالت میں آدمی نماز کے قریب نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ فرق کیا ہو جائے گا، مسجد کا ہو یا نماز کا ہو؟ تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مسجد کا معنی مراد لیتے ہیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ تم مسجد میں داخل مت ہو، مسجد کے قریب مت ہو جبکہ تم نشے میں ہو، یا یہ کہ جنابت کی حالت میں ہو مگر راستہ پار کرنا ہو، مسجد میں سے گزرنا ہو جنابت کی حالت میں تو گزر سکتے ہیں، امام شافعی کیا۔ حنفیہ تو نہ کہتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخلہ نہیں ہوگا۔ خیرنا تو سبھی نہ کہتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں اندر مسجد میں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ غیروں کو مسجد کے اندر لانے کے بارے میں تھوڑا سوچا جاتا ہے، لیکن جنابت کی حالت میں کہا کہ داخل نہ ہو، الا عابری سبیل۔ تو پہلے قول کے مطابق یہ ہوگا کہ راستہ پار کرنا ہو اس کے لیے جائز ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ لوگ اس کا معنی مسافر سے لیتے ہیں۔ خیر، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب مت ہو اس حال میں کہ نشے سے ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم کو پتہ چل جائے کہ تم کیا بول رہے ہو، تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کا پتہ چلنا چاہیے۔ یہاں پہ امام راضی نے ایک سوال کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں خطاب کیا ہے ان لوگوں سے جو نشے میں ہے کہ تم لوگ نماز کے قریب مت ہو، تو نشے والے کو کیا پتہ چلے گا، اس کے ساتھ تو بات بھی نہیں ہو سکتی۔ تو کہا کہ ان کو بعد میں خطاب کیا گیا، نشہ اتر جائے تب، یہ خطاب ٹھیک ہو جانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایسے وقت میں تم نماز کے قریب مت ہو۔ تو صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نماز کے اوقات میں نشہ کرنے سے بچتے تھے، یہاں تک کہ وہ آیت نازل ہوئی 6 سپارے کی کہ نشہ حرام ہے۔ پھر تو کیا پوچھنا تھا، صحابہ کرام نے شراب کو اونڈیل لیا، مٹکے اس کے گرا دیے۔ بعض صحابہ کرام نے تو مہنگی مہنگی شراب، جتنی پرانی شراب ہوتی ہے وہ اتنی مہنگی اور اتنی قیمتی ہوتی ہے، لے کے آئے مدینہ میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پاس پہنچے کہ حضور سنا ہے کہ شراب حرام، کہاں ہو گئی حرام، کیا بات ہے، کہا کہ میں تو کہا کہ بس لانے کی بات نہیں، وہیں گرا دی۔ وہ لوگ ایسے تھے، اس لیے تو صحابہ کہلائے ہیں۔ ہم تو اس کا کچھ معنی اور بدل دیں گے، یار نقصان ہو جائے گا، چلو ابھی نکال لیتے ہیں، اب سے نہیں کریں گے۔ ایک ایمان والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ شریعت نے آخر نشے کو حرام کیوں کیا، کیوں؟ نشے والے کی طلاق ہو جاتی ہے، اگر کسی نے نشے کی حالت میں طلاق دی ہے، اختلاف ہے علماء کا، لیکن فتویٰ اسی کے اوپر ہے، کیونکہ نشے میں وہی سوجا اور کچھ سوجا ہی نہیں اس کو۔ مطلب یہ کہ دماغ کام کرتا ہے، آدمی شراب کے نشے میں ہو تو دماغ کام کرتا ہے۔ ہاں، نیند میں اگر کیا ہے تو کوئی بات نہیں، نیند والے کو معاف ہے،
ایسے بھی آدمی سو گیا اور نماز قضا ہو گئی تو اس کو جب بھی یاد آوے نماز پڑھ لے، اس پر پکڑ نہیں ہوگی اس کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسے وقت میں سو کہ نماز چلی جاوے. آپ کو خود کو فکر ہونی چاہیے کہ میری نماز نہیں جانی چاہیے، مجھے نماز پڑھنا ہے، سمجھے. ولا جنوبن، اور جنابت کی حالت میں بھی مسجد کے نماز کے قریب مت ہو، اس لیے کہ طہارت شرط ہے. جنابت جانتے ہیں؟ جنابت کا مطلب ہے کہ جس پر غسل فرض ہو گیا ہے. غسل فرض کیسے ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کا آپس میں پہلے اختلاف تھا. بات یہ ہے کہ جب آدمی کا اسپم نکل جاتا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن ختان کی جو جگہ ہے وہ آپس میں مل جائے تب بھی غسل فرض ہوتا ہے. ختنے کی جگہ مطلب یہ ہے کہ جو اوپر کا حصہ ہے اگر وہ غائب ہو جاتا ہے صحبت کرتے وقت تو پانی چاہے نکلا ہو یا نہ نکلا ہو غسل فرض ہو جائے گا. یہ مسئلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو جاننا ضروری ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی صحبت کر رہا تھا، اچانک کوئی ایسی خبر آئی کہ اب وہ نہیں کر سکتا، اب سیٹ ہو گیا ہے، تو یوں سوچے کہ پانی تو نکلا نہیں تو میرے پر غسل فرض نہیں ہے. نہیں، ایک دفعہ جو اوپر کا حصہ ہے اگر وہ غائب ہو جاتا ہے تو پھر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے پانی نکلا ہو یا نہ نکلا ہو. صحابہ کرام کا اس کے بارے میں پہلے اختلاف تھا، لیکن جب وہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنی تو صحابہ کرام نے اسی قول کی طرف رجوع کر لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے جس کے اندر ختان کا ختان سے ملنے پر غسل فرض ہونے کو بیان کیا ہے. ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو مگر یہ کہ مسافر ہو اور پانی پر طاقت نہیں ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا. مسافر سفر میں پانی اتنا نہیں ہے کہ وضو کر سکے تو اس کو چاہیے کہ تیمم کرے. تیمم جانتے ہو؟ تیمم جانتے ہو؟ پاک مٹی کے اوپر ایسے ایک دفعہ ہاتھ ماریں گے اور پورے چہرے پہ پھیریں گے، پھر دوسری دفعہ ماریں گے پھر دونوں ہاتھ کے اوپر پھیریں گے. یہ آپ کا تیمم ہو گیا. آگے بات آ رہی ہے، اس کو سمجھائیں گے. حتی تغتسلوا، جنابت کی حالت میں بھی آدمی نماز کے قریب نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی آدمی استنجا سے فارغ ہو کر آیا ہے، حاجت سے فارغ ہو کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے، فلم تجدوا ماء فتیمموا، پھر تم پانی نہ پاؤ. 4 وجہ بتائی. آدمی بیمار ہے 1، سفر میں ہے 2، پیشاب پاخانہ کیا ہے وضو جس کو حدث اصغر کہتے ہیں 3، یا ایک غسل فرض ہو گیا. یہ 4 چیزیں ہیں اور پانی نہیں ہے تو کا تیمم کر لو. کتنی آسانی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی کسی جنگ کے موقع پہ کہیں تشریف لے گئے ہوں گے تو کوئی پتھر ان کے سر پہ لگا، سر پہ پتھر لگا تو زخمی ہو گیا اور رات کو سوئے تو ان کو احتلام ہو گیا، نائٹ فالٹ ہو گیا. اب کیا کریں؟
صحابہ کو نہ کہا کہ یار مجھ سے غسل نہیں ہوگا، کہا نہیں غسل تو کرنا پڑے گا، جنابت کی حالت میں ہو۔ غسل کیا، وہ گزر گئے، انتقال ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، اللہ ان کو قتل کیا۔ اسلام میں غسل کے لیے بھی وہی تیمم ہے، وضو کے لیے بھی وہی تیمم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ غسل کے لیے پورے بدن پر مٹی ملنی پڑے گی، نہیں، وہی تیمم۔ آگے آ رہا ہے تیمم کا طریقہ۔ تو آدمی بیمار ہے اور پانی استعمال کرنے سے اس کو نقصان ہوگا یا بیماری بڑھ جائے گی، ہسپتال کے اندر پانی استعمال نہیں کر سکتی تو نماز معاف نہیں ہے، کہیں اینٹ لے جاؤ اور اس کو کہو کہ ہاتھ لگا کے پھیر دو، تمہارا تیمم ہو گیا، کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ فتیمموا صعیدا۔ یا پھر سفر میں ہے اور سفر میں پانی نہیں ہے، 1 میل آگے، 1 میل پیچھے، 1 میل ادھر، 1 میل ادھر، جب کسی جگہ پانی کا سوال نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ تیمم کر لے۔ یا یہ کہ استنجا پیشاب پاخانے سے آیا ہے اور وضو کا پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے، لیکن نماز نہ چھوڑے۔ یاد رکھو، آپ سوچو پانی نہیں ہے چلے گا، نہیں، کرنا پڑے گا، نماز تو پڑھنا ہی پڑے گی کسی بھی حال میں ہو۔ یا یہ کہ او لامستم النساء، یا یہ کہ تم نے عورت کو سے ملامست کی ہے۔ اس کی تفسیر میں بھی علماء کا تھوڑا اختلاف ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس سے مراد عورت کو چھونے سے مراد جماع کرنا ہے، صحبت کرنا ہے۔ حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت قتادہ، مجاہد، حسن بصری اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان سب کا قول یہی ہے کہ عورت سے اگر صحبت کی ہے یعنی غسل فرض ہوا ہے پھر بھی تیمم ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول لیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عورت سے اگر ٹچ کیا ہے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ دیکھو ایک مسئلہ ہے، ہم حنفیوں کے ہاں اگر بیوی کو اگر ڈائریکٹ ٹچ کیا ہے ایسا وضو نہیں ٹوٹے گا، ہم حنفیوں کے یہاں۔ شوافی کے یہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ امام جس کو ہمارے یہاں مریالہ کہتے ہیں، وہ خاص طور پر شوافی ہے، اصل مریالہ لوگ جو کہلاتے ہیں، تو ان کے یہاں اگر عورت کو ایسے ڈائریکٹ چھو لیا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی ان کے یہاں شرمگاہ کو ڈائریکٹ چھو لیا ایسے بغیر کسی پارٹیشن کے وضو ٹوٹ جائے گا۔ حنفیوں کے یہاں نہیں ٹوٹے گا۔ ہر ایک کے پاس دلیل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ہمارے پاس بھی دلیل ہے۔ تو اس آیت کے اندر او لامستم النساء جو ہے اس کی تفسیر ابن مسعود، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ٹچ کرنے سے، اور حنفی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد جماع ہے، جماع سے غسل فرض ہوتا ہے۔ تو اب چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، وہ روایت جو میں کہہ رہا تھا کہ صرف انٹری ہو جانے سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ روایت یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وزاد مسلم وان لم ينزل۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے 4 گوشوں کے درمیان بیٹھ گیا، دیکھو اللہ کے نبی بھی جب بات کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اوپنلی بات نہیں، اشارے سے بات، کہ 4 گوشے میں بیٹھ گیا اور ختان سے مل گیا، ختنے کی جگہ سے مل گئی، فقد وجب الغسل، غسل واجب ہو جائے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قید لگائی وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ ہوا ہو۔ ایک حدیث ہے انما الماء من الماء، انما الماء من الماء، پانی سے، یہ حدیث ہے۔ کیا معنی؟ کا غسل فرض ہوگا پانی نکلنے سے، کا یہ احتلام کا ہے اندر ہے۔ آدمی سپنے میں سو گیا اور سپنے میں بڑی دنیا دیکھ کر آیا لیکن پانی نہیں نکلا ہے، ایسے ہی سپنے میں دیکھتا رہا، اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ سپنے کا دیکھو، علماء سے پوچھتے رہو، مسائل کو پوچھو گے تو علم آئے گا۔ اسی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ وہ صحابی جو غسل کر لیا اور گزر گئے، انتقال ہو گیا،
تو فرمایا کہ جہالت کا علاج سوال ہے، نہیں جانتے ہو تو پوچھو۔ خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کوئی استنجا سے فارغ ہو کے آیا ہو یا یہ کہ صحبت کی ہو تو پھر فلم تجدوا ماء، پھر پانی نہیں پایا، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کا ارادہ کرو۔ پاک مٹی سے کیا مراد ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ مٹی کی جنس سے جو بھی ہو وہ چلے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، دھول ہونی ضروری ہے، غبار ہونا ضروری ہے۔ حنفی تو کہے گا کہ یہ پتھر ہے، یہ دیوار ہے نا، یہ چکنا ہے، تیمم میں چلے گا یہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ نہیں، تھوڑا کچھ گرد و غبار ہونا چاہیے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ سعیدن طیبہ، مٹی کی جن سے جو بھی چیز ہوگی اور پاک ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی نے پیشاب کیا زمین کے اوپر، زمین پر پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد وہ زمین خشک ہو گئی، تو وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز، لیکن تیمم اس سے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پاک تو ہو گئی ہے لیکن پاک کرنے والی نہیں بنی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو پاک مٹی پہ ایسے ہاتھ مارو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تم مسح کرو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھ کا۔ اب بعض علماء کے نزدیک تو ایک ہی دفعہ کیا جائے گا، ایسا کیا بس ہو گیا۔ حنفیہ کہتے کہ نہیں، 2 ضربیں لگے گی، ایک ضرب ایسے لگے گی اور پورے چہرے کو ایسے کور کیا جائے گا، پھر دوسری ضرب ایسے لگے گی، اس میں لکھا ہے کہ ایسا لگانے کے بعد تھوڑا آگے پیچھے کر کے ایسا کر کے یہ تیمم ہو گیا آپ کا۔ اب اس سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پانی مل گیا تو پھر تیمم آپ کا ٹوٹ جائے گا، اور اگر پیشاب پانی کیا تو پھر وہ تیمم ٹوٹ جائے گا۔ جو وضو کو توڑے گا وہ تیمم کو بھی توڑے گا، لیکن پانی کا مل جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اب آپ کے اندر قدرت آ گئی ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں پہ اس کا شان نزول جو میں نے بتلایا تھا کہ جو صحابی نے نماز پڑھائی تھی مغرب میں، انہوں نے لا اعبدو کے بجائے اعبدو ما تعبدون پڑھ لیا تھا۔ اس کا معنی جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی میں کرتا ہوں۔ یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ جو کفار عبادت کرتے اس کی ہم کہاں عبادت کرتے ہیں؟ اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے جس کو تفسیر معارف القرآن ادریسی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی زبان سے کلمہ کفر اور شرک نکل جائے زبان سے، اور اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ بولا تھا، میری زبان سے کیا نکلا اس کو پتہ نہیں، تو وہ اللہ کے نزدیک کافر نہیں ہے، کافر نہیں ہے۔ ہاں، بہت سی دفعہ ہمارے ساتھی جب بیان کرتے ہیں تو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے اور دنیا کے جانے کی حالت میں کچھ بات نکل گئی، تو اس کو کافر نہیں کہہ دیں گے کہ بہت خراب طریقے سے گیا، وہ حالت ہے اس کی، یہ کہ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ سبحانہ و تعالی درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ مطلب ان اللہ کان عفوا غفورا، عفو کے معنی درگزر کرنا اور غفور کے معنی معاف کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان کی ہے اس مقام کے اوپر، اس کا تعلق چونکہ ما قبل سے اس طرح کا ہے، جس کو تفسیر روح المعانی میں لکھا کہ ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے جو چھٹی دی ہے کہ آپ پانی استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے تیمم کرو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، غسل نہیں کر سکتے تیمم کر لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چھٹی کیوں دی؟ کہا کہ ان اللہ کان عفوا غفورا، یہ اللہ چھٹی اس لیے دیتا ہے کہ وہ درگزر کرنے والا ہے، وہ آسانی پیدا کر رہا ہے، کیونکہ اس کی صفت ہے
عفو درگزر کر دینا، بخش دینا. تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے گنہگاروں سے وہ معاف کر دینا. تو جب معاف کرنے کی عادت ہے تو آسان کرنے کی بھی اس کی عادت ہے. تو یہ دو صفتیں اس مقام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے بیان کی کہ اصل تو طہارت کاملہ ہے، مکمل وضو ہو، مکمل غسل ہو، لیکن تیمم کے اوپر لا دیا تو یہ آسانی پیدا کی ہے. گویا کہ یوں سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رخصت ہے، چھٹی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ جیسے یوں چاہتا ہے کہ اس کے حکموں کو پورا کرو، اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میری چھٹیوں کو بھی استعمال کرو. کیا آپ سفر میں ہیں، سفر میں کہا نہیں میں تو 4 ہی پڑھوں گا، میں 2 نہیں پڑھوں گا، تم 2 پڑھو، تو یہ اچھا نہیں کر رہے. آپ یہ نہ سوچے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، میں 4 پڑھ رہا ہوں. اور حکم تم کو یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری رخصتوں کا بھی استعمال کریں. خیر آگے گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بصیرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.